اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن۔ جو لوگ عورتوں کو طلاق دینے کے عادی ہیں، میری ان سے گزارش ہے جو میں نے عرض کیا کہ وہ حضور کی امتی ہیں، اس کا باپ ہو یا نہ ہو، اس کی ماں ہو یا نہ ہو، اس کا بھائی ہو یا نہ ہو، اس کے رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اس کے سب سے بڑے رشتہ دار محمد الرسول اللہ ہیں، اس لیے کہ سارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، امتی کا رشتہ اپنے نبی سے کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو جب وہ تڑپے گی بستر پہ، تم کبھی آباد نہیں رہ سکتے، تم کبھی شاد نہیں رہ سکتے، اس لیے طلاق دے کسی کی زندگی سے، کسی کے مستقبل سے کبھی کھیلنے کی کوشش نہ کرنا۔ لیکن کبھی ایسا ہو گیا، تقدیر کی ماری اس کا طلاق ہو گیا، بیٹی کا طلاق ہو گیا، اب طلاق کے بعد اس سے رشتہ کرنے والا کوئی مرد نہ رہا۔ حدیث پاک کا مفہوم سنیے، مچل جائیے۔ اس کا طلاق ہو گیا، اب اس کو کوئی نبھانے والا نہ رہا، اس کی دوسری شادی بھی نہیں ہوئی۔ دوسری شادی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کو کوئی قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ سماج کے اندر غیر شادی شدہ کنواری لڑکیاں اتنی موجود ہیں، ان کے رشتوں کے مسائل ہیں، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ طلاق شدہ لڑکی کا کوئی رشتہ آئے۔ اللہ کرے اللہ ان کے لیے سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ لیکن بالفرض ایسا ہوا، حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے امت کو کیسی ہمت بندھائی۔ آقا فرماتے ہیں اس کو کوئی رشتہ نہیں آیا، پھر اس کا نکاح نہیں ہوا، وہ باپ کے گھر رہی، کیونکہ ہمارے مذہب میں تو کھاوٹی کا کوئی تصور نہیں ہے نا، ہمارے مذہب میں تو کچہریوں میں بیٹیوں کو لے جانے کا کوئی تصور نہیں ہے، ہماری بیٹیاں بہت قیمتی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا اسلام کی بیٹی کی عظمت میں نے کعبۃ اللہ سے بلند کی ہے۔ حضور نے اسلام کی بیٹی کو کعبے کی عظمت سے بلند کیا ہے، یہ اسلام میں بیٹی کا مقام ہے۔ تو ہمارے یہاں بیٹیوں کو ہم کچہریوں میں نہیں لے جاتے نا، جو لے جاتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، بچیوں کی آبرو سے کھیل کھیلتے ہیں چند سکوں کے عوض۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، اس کو طلاق دینے والے نے طلاق دے دی، پھر اس کو کوئی رشتہ نہیں آیا، لیکن اس کا بوڑھا باپ اس بیٹی کی پرورش کرتا رہا، اور وہ بیٹی پاک دامنی کے ساتھ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ نبھا کرتی رہی۔ اب باپ پہ کتنا سخت گزرتا ہوگا کہ بڑھاپے میں میرے تو آرام کے دن تھے، لیکن بیٹی چونکہ واپس چلی آئی تب اس کی پرورش میرے ذمے پہ آ گئی، میں بیٹی کو کب تک کھلاؤں، کب تک پلاؤں، اس کو کتنی محنت کرنی پڑے گی باپ کو، بوڑھے باپ کو۔ آقا فرماتے ہیں اس عورت کو طلاق کے بعد کسی نے قبول نہیں کیا، لیکن اس کا باپ اس کے لیے محنت اور مشقت کرتا رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بوڑھا باپ جب اپنے گناہوں کے سبب یہ اعلان کیا جائے گا کہ فرشتوں اس کو لے جاؤ جہنم کی طرف، تو وہ لڑکی جو طلاق شدہ واپس آئی تھی اور اس نے اپنے باپ کے گھر پڑاؤ کیا تھا، اور اس باپ نے اپنی بیٹی کی خدمت کی تھی، اس کی آبرو کے تحفظ کے ساتھ اس کی پرورش کی تھی، سب نے چھوڑ دیا تھا تو باپ نے نبھایا تھا، سب نے چھوڑ دیا تھا تو بھائی نے نبھایا تھا، بھائی نے اپنے گھر رکھا تھا، سب نے چھوڑ دیا تھا، تو بھاوج نے اس کو جگہ دی تھی کہ میری طلاق شدہ ننن ہے، میری طلاق شدہ بہن ہے، میری طلاق شدہ بیٹی ہے۔ اس طریقے سے جس نے بھی اس کو پناہ دے کر اس کی عزت کو تحفظ دیا، اس کی خدمت کی، اس کی پرورش کی، جب اس بندے کو جہنم کا حکم ہوگا تو وہ متعلقہ طلاق شدہ لڑکی آ کر کے عرش کے دائیں جانب کھڑی ہوگی اور اللہ سے کہے گی مولا دنیا میں تو تقدیر کی ماری تھی، لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے نبھایا تھا، آج میرے اس صبر کا بدلہ چاہیے۔ اللہ فرمائے گا کیا؟ عرض کرے گی جنہوں نے میرے طلاق کے بعد میری مدد کی تھی آج ان کے لیے جنت کا سوال ہے۔ اللہ فرمائے گا ان کے عمل کے سبب نہیں بلکہ تیرے صبر کی وجہ سے میں ان کو بے حساب جنت عطا کرتا ہوں۔ طلاق شدہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، وہ بھی جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھاوج اپنی متعلقہ نند کو، اپنی طلاق شدہ ننن کو بوجھ سمجھتی ہے اور سوچتی ہے کہ جلدی سے یہ نکل جائے، اس کے لیے سازشیں کی جاتی، میں کہتا ہوں میری بہن ایسا نہ کر، اس لیے کہ وہ تیرے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اگر کسی باپ کو بیٹی بوجھ لگتی ہے تو اس سے کہو کہ وہ تیرے لیے جنت میں جانے کا، ہاں طلاق کے بعد اچھی کوشش کرو، صالح کوشش کرو کہ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے۔ اب میں اپنی گفتگو کو انہی الفاظ پہ ختم کرتا ہوں۔ حضور سید عالم رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو
میں بیٹیوں کا باپ ہوں. لوگوں میں بیٹیوں کا باپ ہوں. میں کہتا ہوں اگر بیٹی کا باپ ہونا عیب ہوتا تو نبی کبھی نہ کہتے کہ میں بیٹیوں کا باپ ہوں. رسول پاک نے بہت کم باتیں میں کہہ کے کہی ہے. حضور کو میں کہنا پسند نہ تھا، لیکن میرے نبی نے جہاں بہت بڑی فضیلت کی بات ہوتی تھی وہاں حضور اللہ کے حکم سے میں کہتے تھے. جیسے فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن پھر کہا ولا فخر، لیکن اس میں کوئی فخر نہیں ہے. پھر کہا آدم و من سوا، آدم جو ہے آدم اور یعنی کہ حضور علیہ السلام فرماتے آدم اور اللہ کے سوا، چونکہ اللہ تو مخلوق میں ہے ہی نہیں، وہ تو خالق ہے. آدم اور آدم کی ساری ذریت ابراہیم، موسیٰ و اسماعیل سب حضور کے جھنڈے تلے ہوں گے. آقا فرماتے ہیں ولا فخر نہیں کرتا. میرے امام نے کہا ہے ان کے زیر لوا آدم و من سوا. کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے سب. تو حضور میں کہہ کے بہت کم بات کرتے تھے، اور جہاں میں کہتے تھے وہاں خدا کے حکم سے کہتے تھے، اور جب بہت بڑی فضیلت بیان کرنی ہوتی تو میں کہتے تھے. حضور نے فرمایا میں بیٹیوں کا باپ ہوں. اگر بیٹی کا باپ ہونا عیب ہوتا، کیونکہ اللہ نے ہر عیب سے پاک حضور کو پیدا کیا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. وہاں کوئی عیب نہیں ہے، حضور کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے. اللہ اکبر. تو حضور کہتے ہیں میں بیٹیوں کا باپ ہوں، یعنی بیٹیوں کا باپ ہونا یہ فخر کی بات ہے. بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ لٹکا کے مت گھومو، فخر سے کہے کہ میرے نبی نے کہا میں بیٹیوں کا باپ ہوں، الحمدللہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں. یہ کہیں نا، یہ کہیں. مجھے بھی کل تک یہ کہنے کا حق نہ تھا، لیکن الحمدللہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں. اور جو بیٹی کا باپ ہے اب وہ غم نہ کرے بلکہ خوشی کرے، اس لیے کہ اگر عمل میں کمی رہ گئی تو بیٹی کی اتنی اچھی پرورش کرو، اتنی اچھی پرورش کرو. حضور کہتے ہیں جو بیٹی کی پرورش اچھی کرے گا وہ اور میں حضور فرماتے وہ اور میں اتنے قریب ہوں گے. اب اس مجمع میں جو بیٹی والا ہے گھر جا کر بیٹیوں سے خوب پیار کر، اور خوب کرو. ان کو کبھی رونے مت دینا، ان کو کبھی غمگین مت ہونے دینا. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اور سبحان اللہ، وہ اور حضور کے پڑوس میں جنت ملے گی. کس کے سبب؟ لیکن خوش رکھو گے. اور جن کو نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ آج سے مانگیں گے. کتنوں کو نہیں ہے؟ دیکھوں تو صحیح، جو ہماری صف میں نہیں ہے ذرا دیکھوں تو صحیح. چلیے کوئی بات نہیں، اس میں کچھ غیر شادی شدہ بھی ہیں، کوئی بات نہیں. آج سے مانگو، اس نیت سے مانگو کہ بیٹی ملے گی تو حضور کے پڑوس میں جنت بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انیس بھائی کے بھائی اور بہن کی جو شادی ہو اس میں برکت دے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے.